السلام علیکم، دس از عبدالرحمن. ویلکم بیک. پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مارکیٹ کا ریویو لیتے ہیں اور آگے مارکیٹ جو پرفارم کرنے والی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے انالائز کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھی مائنڈ کلیئر ہو جائے کہ ہم جو اندرونی معاملات ہیں مارکیٹ کے یا بیرونی ہیں اس سے مارکیٹ آگے کیا مارکیٹ پر اثر پڑنے والا ہے اور آگے مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی ہو سکتی ہے. کل کی جو ڈسکشن تھی ہماری اس میں دو ہی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی. جو گورنمنٹ نے کابینہ کا اجلاس بلایا ہے، اگر اس میں گورنمنٹ یہ ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہم آگے 1 ایئر مزید کنٹینیو کریں گے اور کچھ فیصلے جو مشکل ہیں انہیں ہم ان فیصلوں کو ہم لیں گے اور آگے اس کو کیری آن کریں گے، تو مارکیٹ جو ہے اپورڈ کریکشن کے لیے ریڈی ہو جائے گی. مارکیٹ اسے اپورڈ کریکشن میں جائے گی. اگر گورنمنٹ ری الیکشن کی طرف جاتی ہے اور یہ مشکل فیصلے جو آگے کرنے ہیں ان سے ہٹ کر اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ری الیکشن کا اگر اعلان کرتی ہے تو پھر مارکیٹ جو ہے مزید نیچے کے لو بھی دے گی اور نیچے ٹائم سپینڈ بھی کرے گی، جو کہ کافی مارکیٹ میں ڈپریسڈ جو ہے نا پوزیشن برقرار رہے گی. لیکن یہ اچھا ہوا کہ گورنمنٹ نے آگے کنٹینیو کرنے کے لیے ڈیسیجن لیا جو کہ مارکیٹ کے لیے کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے، جو کہ فریش انٹریز والے ہیں چلیں ان کو بھی کوئی سکھ کا سانس آیا ہوگا کہ کچھ شیئرز ہیں وہ ان کے بائنگ پرائز کے قریب آئیں گے، ضرور آ چکے ہوں گے اور انہیں موقع ملے گا کہ وہ اپنی کوئی اسٹریٹجی بنا سکیں. بہرحال یہاں تک کی جو بات ہے کہ ابھی اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن کیسی ہے. ٹھیک ہے، کل کے ڈیسیجنز پر تو بات ہو گئی. اب آج آگے کیا چیزیں ہمیں لے کر چلنی ہیں. آج بھی میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا کہ اس جگہ پر مارکیٹ جو ہے دو قسم کی کریکشن لیتی ہے، یا تو پھر اسٹرانگ کریکشن لے گی اپورڈ، یا تو پھر ویکر پوزیشن میں مارکیٹ کلیئر کرے گی کہ میں تو اپورڈ کریکشن کو اسٹرانگ نہیں لینے والی اور میرے جو حالات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. تو یہ دو ہی چیزیں ہیں. تو اس دو چیزوں کے اندر اس وقت ہمیں کیا چیزیں ہمارے سامنے کیا آ رہی ہیں. تو ہمارے سامنے جو مارکیٹ کی پوزیشن اس وقت آ رہی ہے وہ اسٹرانگ نہیں آ رہی. مارکیٹ کی پوزیشن اس وقت ہمارے سامنے ویکر آ رہی ہے کہ مارکیٹ اس وقت ویکر پوزیشن کے اندر ہے اور آگے کنٹینیو نہیں کر پائے گی ٹھیک طریقے سے، اور اس کے چانس جو ہیں وہ زیادہ بن چکے ہیں. باقی کوئی جیسے کہ کل جو ہے انہوں نے کنٹینیو کرنے کے لیے ایک آگے شروع کیا ہے سلسلہ، ایسے کوئی 2-3 اور اچھی خبریں آ جائیں تو مارکیٹ اپورڈ کریکشن اسٹرانگ لے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ جو ہے بلش ہو چکی ہے. مارکیٹ بلش قطعی نہیں ہے، یہ جسٹ ایک اپورڈ کریکشن ہے جو کہ مارکیٹ اوپر کی طرف اپورڈ کریکشن لے کے پھر وہی ڈاؤن سائڈ کا کام شروع کرے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اپورڈ کریکشن ہے یہ بھی یہاں پر بہت ضروری ہے، اس سے بھی اویل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو پوزیشن ہے مارکیٹ وہ ویکر کیوں ہے وہ میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی ڈیپ انالیسز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں جو ہم چیزیں چیک کرتے ہیں ان میں سے ایٹ لیسٹ 10% آپ کے ساتھ ہم ڈیلی بیس پر ویسے بھی شیئر کرتے ہیں. مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اب والیوم تو دیکھیں، کل کے والیوم سے انکریز ہوا ہے، والیوم آج کا اچھا لگا ہے، لیکن پوزیشن جو اندرونی طور پر ہے انر سائڈ جو حالات ہیں مارکیٹ کے وہ مارکیٹ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. چلتے ہیں اس طرف. اس سے پہلے جو ایڈوانس ٹیکنیکل کورس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہے وہ سن لیں. جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے، اس کا سیکنڈ لیکچر بھی جو ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کو مل چکا ہے. ایلیٹ ویو تھیوری ہے، سائیکلک سسٹم میں زون اسپیل کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایڈوانس ٹیکنیکل کے اندر جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں اکارڈنگ ٹو مارکیٹ وہ سب کچھ اس کے اندر اویلیبل ہے. بائی سیل اسٹریٹجی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. ہر ایک لیکچر کے اندر بائی سیل اسٹریٹجی کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کام زیادہ سے زیادہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے واٹس ایپ یہ نمبر ہے، اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فار پورٹ فولیو مینجمنٹ اینڈ بائی سیل کال بھی آپ یہاں پر بات کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ اینڈ ٹائم فیکٹر رپورٹ کے اندر ہم کچھ چیزیں ہیں جو کہ کلیئر کریں گے کہ آگے مارکیٹ کی پوزیشن کس طرف جا رہی ہے. یہاں پر میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات جو ہے وہ بعد میں آ کر کرتا ہوں. ایک سرسری سی اگر بات کروں تو 43,325 کا اوپر ہائی مل رہا ہے اور مے بی کہ یہ بھی بہت مشکل ہو جائے فی الحال کل کے لیے، اور کل اس کو مارکیٹ ٹیسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ڈاؤن سائڈ کے لیے 42,745 کا لو ہے. اس لو کو ٹیسٹ کر کے اگر مارکیٹ ریباؤنڈ نہیں کر پائی، نیچے کی کلوزنگ آتی ہے تو مارکیٹ پھر وہی سیم خطرے والی بات ہی رہے گی. ٹھیک ہے،
اب جو پوزیشن ہے اوور آل مارکیٹ کی وہ جو ہے اسٹیبل کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اسٹرینتھ کیوں نہیں ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر اوور آل مارکیٹ کی پوزیشن کیا نظر آ رہی ہے۔ اگر ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کی طرف سے دیکھیں تو ہمیں سیمنٹ سیکٹر پازیٹیو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، انجینئرنگ سیکٹر پازیٹیو، آٹو اینڈ فوڈز، فارما سیکٹر نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، یعنی کہ آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی سیکٹر پازیٹیو ہے، انرجی سیکٹر کے اندر اچھا کام نہیں نظر آ رہا، آدھے نیگیٹو آدھے پازیٹیو، بینکنگ سیکٹر میں ایک نیگیٹو ہے، مسلینیس میں 2 اسٹاک نیگیٹو۔ چلیں یہاں پر تو 80% اسٹاکس جو ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، باقی کچھ جو ہے وہ نیگیٹو، لیکن جو ابھی مارکیٹ 300 پلس میں اگر ورک کر رہی ہے تو یہ بھی ایٹ لیسٹ نیگیٹو تو نہیں آنے چاہیے بہرحال، کیونکہ اس کی وجہ ہے نا ایک کہ مارکیٹ ویسے ہی اوور آل نیچے آ چکی ہے، اگر نیچے سے مارکیٹ اوپر اٹھتی ہے تو ایٹ لیسٹ اسٹاکس کو نیگیٹو میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک پلس پوائنٹ لے سکتے ہیں کہ 80% اسٹاک اگر پازیٹیو ہیں تو باقیوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی کل کے دن کیا پوزیشن دکھاتے ہیں تو اس میں زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اس سے جو زیادہ چیز ہے دیکھنے والی وہ ہم ٹائم فیکٹر رپورٹ کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ مارکیٹ کی پوزیشن اس وقت ویکر کیوں ہے۔ ویکر اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سیمنٹ سیکٹر کے اندر دیکھیں، جو کل مارکیٹ نے کوئی 20-30 پوائنٹ جو پلس میں کیے تھے، اس میں جو اسٹاکس اپنا ہائی لگا کر آئے تھے کل کے دن، جن اسٹاکس نے اپنا ہائی لگایا تھا، آج ایسے بہت سارے اسٹاکس ہیں جو کہ آج کے 400 پوائنٹ پلس کے اندر اپنے کل والے ہائی کو بریک نہیں کر پائے، اس ہائی کے پاس بھی نہیں جا پائے تھے، ٹھیک ہے، جس کے اندر پاور سیمنٹ ہے، اور اس سے نیچے آ کر دیکھیں تو JSKCH گلیکسو جو کہ نیگیٹو کلوز میں آ گیا ہے، اس کے علاوہ کوہینور اسپننگ ملز، ٹھیک ہے، اینڈ FABL میزان بینک یہ بھی نیگیٹو کلوز میں آ چکے ہیں، بلکہ نیگیٹو ان کے جو ہے ہائی رہے ہیں آج۔ جو مین امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے انرجی سیکٹر، جو کہ یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انرجی سیکٹر آپ کو ڈاؤن سائڈ مارکیٹ کے لیے آلریڈی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ انرجی سیکٹر تو پہلے بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا، ٹھیک ہے، مارکیٹ نیگیٹو تھی تو یہ اسٹیبل تھا کافی، لیکن جیسے ہی مارکیٹ نے پازیٹیو پرفارم کرنا شروع کیا، کل کے دن ہی اس انرجی سیکٹر نے اپنے ہائی لگا کر کلیئر کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ کل کے دن کی مارکیٹ میں اور آج کے دن کی مارکیٹ میں بہت زیادہ فرق ہے، کل مارکیٹ کو اتنے اچھا پرفارم نہیں کر سکی، لیکن آج مارکیٹ نے اچھا پرفارم کیا، اچھے پلس پوائنٹ ڈالے تھے، لیکن ان اچھے پلس پوائنٹس کے اندر بھی انرجی سیکٹر جواب دے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں پورا انرجی سیکٹر، یہ دو ہیسکول اور SNGP کو چھوڑ کے باقی پورا انرجی سیکٹر جو ہے اپنے نیگیٹو ہائی دیے ہیں، اس نے کل کے ہائی کے پاس بھی نہیں گیا، ATRL ہے کل کے ہائی کے پاس نہیں گیا بلکہ نیگیٹو کلوز ہو چکا ہے، NRL نیگیٹو کلوز ہو چکا تھا لیکن ایڈجسٹی ڈیٹا کے اندر آ کر یہ پازیٹیو میں کلوز ہوا ہے، لیکن اپنے ہائی جو ہے نیگیٹو دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح باقی بھی اسٹاکس، اگر ایک پورا سیکٹر آپ کا پازیٹیو مارکیٹ کے اندر نیگیٹو اشارہ دے گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے جو آنے والا دن ہے اس کے اندر اور بھی سیکٹر ساتھ مل کر اگر کلیئر کر جاتے ہیں کہ وہ نیچے کی طرف کنٹینیو کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں، تو یہ ایک کلیئر سگنل ہمیں مل جائے گا کہ آگے جو ہے مارکیٹ ڈپ لے لے گی دوبارہ سے، کوئی سٹیبل اتنا نہیں ہونے والی ہے، اور یہ جو ابھی چلی ہے یہ جسٹ ایک چھوٹی سی ویکر اپورڈ کریکشن تھی، کوئی اسٹرانگ اپورڈ کریکشن مارکیٹ نہیں لے رہی۔ تو کل کے دن مزید کلیئر ہو جائیں گی چیزیں، کل کا دن بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل کے دن میں چیزیں واضح طور پر پرفارم کرتی ہوئی اگر نظر آتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں کلیئر ہو جائیں گی جو کہ انڈیکیٹ کریں گی کہ مارکیٹ ویکر ہے یا اسٹرانگر ہے، تو آپ کے ساتھ پھر کل مزید شیئر کریں گے۔ تو احتیاط سے کام کریں، ٹھیک ہے، احتیاط سے کام کریں اور فریش انٹری سے گریز کریں فی الحال جب تک مارکیٹ اپنا باٹم آؤٹ نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی، انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اسی طرح سے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔